بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت 83 سے آج ہم نے آغاز کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اس عہد کا ذکر کیا ہے میثاق کے عنوان سے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا۔ فرمایا یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، لا تعبدون الا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان وعدوں کو یاد دلایا ہے کہ جو اہل ایمان سے لیے گئے ہیں۔ جو چیزیں اس آیت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ اس دور میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، اور بعد میں پھر ہمیں اس کا مخاطب کیا گیا، یعنی وہ چیزیں ہیں جو ہر دور کے اندر شریعت کا حصہ رہیں۔ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان کا تذکرہ اس حوالے سے کیا گیا کہ یہ عہد ہم نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا۔ تو جہاں کہیں اللہ رب العالمین ان ایسے مجموعوں کا ذکر کرتے ہیں کہ مجموعی طور پر جو چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ ہدایات دی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ پہلی بات جو ان سے کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد درست نہ ہو تو پھر باقی ساری بنیادیں، سارے کام جو ہیں وہ درست نہیں ہو سکتے۔ اس ساری چیزوں کو درست ہونے کے لیے، یعنی گویا کہیے کہ صحیح عمارت کی تعمیر کے لیے صحیح بنیاد کا ہونا ضروری ہے، اور اگر بنیاد صحیح نہیں ہوگی تو پوری عمارت ہی اس کے اندر ٹیڑھ آ جائے گا، خرابی پیدا ہو جائے گی، کجی آ جائے گی۔ چون حد، جس میں کہا گیا خشت اول چون حد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج۔ اگر جو بنیاد کی اینٹ ہے وہی ٹیڑھی ہو جائے تو پھر پوری دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اگر یہ بنیاد یعنی اللہ کی بندگی کا معاملہ، اس میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو شرک کی بنیاد پر جو نظام زندگی بنتا ہے وہ کسی طور بھی نہ انسان کے اپنے لیے مفید ہوتا ہے، نہ دوسرے انسانوں کے لیے وہ شخص مفید ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلی بات ہے جو اللہ رب العالمین یہ انسانوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس پر تمہاری تمام معاملات کا جو بنیاد ہے، جس پر آگے بات چلنی ہے، جس پر استوار ہونا ہے سارا نظام، وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور بندگی کی بات اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ تو اس یہ پہلی بات بتائی۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، یعنی اس کے بعد جو پھر دوسری چیز ہے حقوق کے اعتبار سے، یعنی جو نظام کے اعتبار سے بھی کہیے، حقوق کے اعتبار سے بھی کہیے، بندگان خدا میں سب سے پہلا حق جس کا انسان پر قائم ہوتا ہے وہ اس کے والدین ہیں۔ تو کہا گیا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ احسان کا معاملہ کرنے کی بات ہے تو یہ نیک سلوک کی بات ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہمارے سامنے آئیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ والدین کا تذکرہ تمام بنی آدم کے والے سے، یعنی گویا کہی کہ جو حقوق العباد ہیں ان میں اولین درجے پر اسے رکھا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مختلف انداز سے بیان بھی کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی۔ جو معاشرہ جو اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہتے ہیں، اسلامی معاشرہ، اس معاشرے کی بنیادی اکائی ایک خاندان ہوتا ہے، اور خاندان کا نظام اسی وقت درست طریقے پہ چل سکتا ہے کہ جب یہ رشتے اپنے صحیح بنیادوں پر قائم ہوں، ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں۔ تو وبالوالدین احسانا، انسان کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ تو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے کسی مقام پر بات کریں گے۔